آج ہم 17ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے ہی دلچسپ اور شاید متنازع حکمران کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، سلطان مراد چہارم۔ ہاں، صرف 12 سال کی عمر میں وہ تخت پر بیٹھے۔ یہ 1623 کی بات ہے، اور سلطنت کی جو حالت تھی، ذرائع بتاتے ہیں کہ بس تباہی کے دہانے پر تھی۔ بالکل، اندرونی خلفشار، بغاوتیں، خزانہ تقریباً خالی۔ اور ذاتی سطح پر بھی والد کم عمری میں چل بسے تھے، بڑے بھائی عثمان ثانی ان کو فوج نے قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، تو ان کا اپنا بچپن ہی موت کے سائے میں گزرا تھا۔ تخت نشینی سے پہلے بھی ان کی جان کو خطرہ رہا۔ اچھا۔ لیکن کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ اس کم عمری میں بھی ان کی شخصیت میں ایک غیر معمولی قوت ارادی نظر آتی تھی، جیسے انہیں اندازہ تھا کہ اس بکھری ہوئی سلطنت کو صرف طاقت سے ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ بالکل۔ تو شروع کے 9 سال چونکہ وہ کم سن تھے، ان کی والدہ کسم سلطان نے بطور نائب سلطنت معاملات چلائے۔ یہ دور کیسا رہا ہوگا، اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ انتہائی کٹھن دور تھا وہ۔ آپ سوچیں، سرحدوں پر ایران آگے بڑھ رہا تھا، اناتولیا میں آبازا پاشا جیسے گورنر تھے جو کھلم کھلا باغی تھے، مصر اور شمالی افریقہ جیسے اہم صوبے وہ اپنی خود مختاری دکھا رہے تھے، سمندروں میں قزاقوں کے حملے، اور فوج، خاص طور پر ینیچاری۔ ینیچیری تو بالکل ہی قابو سے باہر تھے۔ وہ تو سلطان بنانے اور ہٹانے والے بن گئے تھے، خزانہ خالی، عوام بدحال۔ تو قسم سلطان نے کیسے سنبھالا یہ سب؟ دیکھیں، یہ قسم سلطان کی اپنی قابلیت اور اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اس طوفان میں بھی کسی نہ کسی طرح سلطنت کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچائے رکھا، آہستہ آہستہ فوج اور وزراء پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ اچھا، پھر 1632 میں مراد نے خود مکمل اختیارات سنبھالے؟ جی، تقریباً 20 سال کی عمر میں۔ اور آتے ہی ایک بڑا بحران، فوج کی بغاوت ہوئی اور انہوں نے صدر اعظم حافظ پاشا کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حافظ پاشا کو سلطان کی آنکھوں کے سامنے دربار میں ہی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ تو جوان سلطان کے لیے ایک بڑا صدمہ رہا ہوگا۔ صدمہ بھی تھا اور شاید ایک سبق بھی۔ ممکن ہے اسی واقعے نے ان کے اندر کی وہ سختی جگا دی ہو جس کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ شاید انہیں لگا کہ رحم دلی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو بہت چالاکی سے فوج کے اندرونی اختلافات کو استعمال کیا۔ جو بغاوت کا اصل سرگنا تھا، رجب پاشا، اسے پہلے خفیہ طور پر راستے سے ہٹایا۔ اچھا۔ جی، اور پھر ایک بڑا دیوان یعنی شاہی مجلس بلائی، وہاں تمام فوجی افسران اور دستوں سے وفاداری کا حلف لیا، اور پھر باغیوں کا صفایا شروع کر دیا۔ صفایا مطلب؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ، بڑے بڑے عہدیدار بھی صرف شک کی بنیاد پر مار دیے گئے۔ جی بالکل، یہ بہت بے رحمانہ دور تھا، اور اس سختی کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے ایک شیخ الاسلام حسین افندی، جو سلطنت کے سب سے بڑے مذہبی عالم ہوتے تھے، انہیں بھی بغاوت کے خدشے میں سزائے موت دے دی۔ یہ تو عثمانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی نہیں، یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ لیکن اس آئینی گرفت کا، اس سختی کا ایک نتیجہ ضرور نکلا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تقریباً 10 سال سے جو ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت تھی، جو بد نظمی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ سلطنت میں ایک طرح کا جبری ہی صحیح مگر امن قائم ہوا، بدعنوانی پر بھی قابو پایا گیا۔ تو یہ استحکام آ گیا۔ اسی دور میں وہ مشہور واقعہ بھی ہوا، ہزار فن احمد چلیبی کا، جس نے گلاٹا ٹاور سے اڑان بھری تھی۔ جی ہاں، وہ بھی اسی دور کی بات ہے۔ سلطان نے پہلے تو انعام دیا، لیکن پھر شاید کسی خطرے کے پیش نظر یا کسی اور وجہ سے انہیں الجزائر جلا وطن کر دیا۔ شاید وہ ایسی انفرادی شہرت یا قابلیت سے بھی کچھ ڈرتے تھے۔ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 1633 میں استنبول میں ایک بڑی آگ لگی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تمباکو پر، شراب پر اور خاص طور پر قہوہ خانوں پر پابندی لگا دی۔ قہوہ خانوں پر کیوں؟ وہ تو گپ شپ کی جگہیں تھیں۔ شاید اسی لیے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، حکومت پر تنقید کرتے ہیں، سازشیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ریاستی کنٹرول کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ صحیح، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی جس کا ذکر ہوتا ہے وہ فوجی میدان میں تھی، بغداد کی فتح۔ جی بالکل، 1638 میں بغداد 15 سال سے صفوی ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور اسے واپس لینا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔
اس مہم کے بارے میں کیا خاص بات تھی؟ خاص بات خود سلطان مراد کی ذاتی شمولیت تھی۔ وہ صرف دارالحکومت میں بیٹھ کر حکم نہیں دے رہے تھے، اچھا، وہ خود فوج کے ساتھ تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے محاصرے کے دوران عام سپاہیوں کے شانہ بشانہ خندقیں کھودیں، سخت سردی میں فوج کے ساتھ رہے، ذاتی بہادری کی مثالیں قائم کیں۔ یہ کسی جرنیل کی نہیں، ایک جنگجو سلطان کی قیادت تھی۔ واہ! اور اسی فتح کے بعد 1639 میں ایران کے ساتھ ایک اہم معاہدہ ہوا جس میں بغداد عثمانیوں کے پاس رہا، اور جب وہ استنبول واپس آئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی عثمانی سلطان کی آخری فاتحانہ واپسی تھی شہر میں، یہ بالکل ایک شان و شوکت کے ساتھ۔ لیکن یہ کامیابی طویل عرصہ نہ چل سکی۔ ہاں، وہ صرف 28 سال کی عمر میں 1640 میں انتقال کر گئے۔ جی، انہوں نے خود صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر عرصے میں ایک ڈوبتی ہوئی، بکھرتی ہوئی سلطنت کو انہوں نے ایک طرح سے بچا لیا، اسے سہارا دیا۔ تو انہیں آخری جنگجو عثمانی سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ بجا طور پر ان کے بعد اس طرح ذاتی طور پر جنگوں میں حصہ لینے والے سلطان نہیں آئے۔ ان کے حکمرانی پر ظاہر ہے بہت بحث ہوتی ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت سلطنت کو بچانے کے لیے ان جیسی سختی ضروری تھی، اور دوسرے اسے ظلم اور بے رحمی قرار دیتے ہیں۔ تو سلطان مراد چہارم ایک پیچیدہ تاریخی شخصیت ہیں جنہوں نے ایک بڑی میراث چھوڑی، ایک حکمران جس نے نظم و ضبط تو بحال کیا، سلطنت کو تباہی سے نکالا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں بے پناہ حد تک مرتکز ہو گئے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا شدید بحران اور انتشار کے وقت ریاست کو بچانے کے لیے، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اس درجے کی سختی اور مطلق العنانیت کیا وہ ناگزیر ہو جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر آج بھی غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔